بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک اور یہ صرف میری ریسرچ ہے اور میں اپنی ریسرچ کے مطابق یہ ویلاگ بناؤں گا۔ اگر کسی کو یہ ویلاگ سننا ہے تو سنیں، ورنہ آپ سکپ کر سکتے ہیں۔ یہ ویلاگ ہے کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے کیوں حملہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میری جو سوچ ہے اور جو میری ریسرچ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اس لیے حملہ کیا ہے تاکہ ایران پر حملہ کر کے جو ایران ریلیٹ کرے گا اور اس کا رد عمل دے گا وہ سعودی عرب کے علاقوں پر اور ہمارے بیسوں پر دے گا، اور ہماری جو اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہے وہ کچھ ایسے کام کرے گا، یعنی وہ سعودی عرب کی جو تیل کی یا انرجی کی جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، اور سعودی عرب بہت زیادہ سخت ہوگا اور سعودی عرب اب جنگ میں کود پڑے گا۔ آپ کو ایک کہاوت تو سنی ہوگی، جس کے پاس پیسے ہوں اور اس کو ہر چیزیں فروخت کر کے ایسا کام ڈالے تاکہ وہ چیزیں خرید لے۔ تو سعودی عرب کے پاس پیسہ اور UAE کے پاس پیسہ بہت تھا، تو امریکہ اور اسرائیل یہ چاہتے تھے ان کو کنگال کیا جائے اور ایران کے ذریعے کنگال کیا جائے، یعنی اگر ایران ان پر جدید اور سخت جو سب سے زیادہ اس جنگ میں نقصان ہوئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اب یہ بات چھپی ڈھکی نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہالی ووڈ کے، جو بالی ووڈ کے، جو کرکٹ کے جو بڑے بڑے یہاں ابو ظبی میں اور دبئی میں دفترات ہیں، اور یہاں بہت ہی زیادہ سرمایہ کاری آتی ہے یہاں پاکستان سے، اور دنیا میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری اور ٹورزم آ رہے ہیں۔ اب لوگ یہاں سے پیسے لے کر بھاگ رہے ہیں، تو اسرائیل کی یہ چال تھی کہ ان لوگوں کو جنگ زدہ کرا دیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی یہ چال تھی کہ اس جنگ کو ہم عربوں پہ منتقل کر کے خود یہاں سے نکل جاتے اور ایران اور عرب آپس میں لڑتے رہتے، اور اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا، اور کبھی UAE کبھی قطر، ان دو ممالک ایران پر بمباری کرنے کے لیے کبھی یہ یورپ سے، کبھی یہ امریکہ سے اور اسرائیل سے بھی انٹیلیجنٹ اور ان سے دفاعی نظام تمام چیزیں خریدتا اور ان لوگوں سے پیسے بٹورتا، یعنی ان کو خربوں ڈالر کا اسلحہ فروخت کرتا۔ لیکن جو ابھی تک ان عربوں ممالک نے سمجھداری دکھائی ہے کہ وہ ابھی تک ایران جنگ میں نہیں کودے ہوئے۔ قطر کے وزیر اعظم نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا، ہم اپنے نوجوانوں کا، ان اسرائیلیوں کے جو منصوبہ ہیں اس پر کبھی بھی ہم اپنے بچوں کا خون نہیں بہائیں گے اور اس خون کو نہیں کیا جائے گا۔ میں تو اس کی پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے دیکھیے، سب سے زیادہ اس وقت ایران دو ملکوں پر بہت زیادہ اٹیک کر رہا ہے، ایک دبئی پر اور دوسرا UAE پر، اور دوسرا سب سے بڑا اسرائیل پر۔ اب اس جنگ کے کیا اثرات ختم ہوں گے؟ آج 14واں روز جنگ کا جاری شروع ہو چکا ہے، لیکن جنگ ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اگر کوئی جنگ کی مزید اپڈیٹ ہوگی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے ایران کی جو تیل کی سب سے بڑی سٹوریج اس پر فضائی حملہ کیا، اور وہاں تہران میں بادل اور دھوئیں بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، اور اس سے ایران میں ایسا لگ رہا تھا کہ تہران کے شہر میں یہاں کالی بارش ہو رہی ہے، یعنی تیل کی بارش ہو رہی ہے۔ تو اس پر اسرائیل کی یہ چال تھی کہ یہ ایران فوری طور پر سعودی عرب اور کویت اور بحرین اور ان ممالکوں پر حملہ کر دے گا اور اس کا بہت زیادہ سخت رد عمل آئے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ عربوں اور کویت، بحرین، عمان، UAE، لبنان اور بہت سے ایسے عرب ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپس میں یہ ایران اور یہ لوگ بھیڑ لڑیں اور ہم ان کو اسلحہ فروخت کریں اور ان کو ایسا کر دیں، ایران کو بھی مالی طور پر اور جسمانی طور پر اور فضائی طور پر ایسا کمزور کر دیا جائے اور ان کو آپس میں لڑنے دیا جائے تاکہ یہ ہمارا اسلحہ فروخت کریں۔ آپ ڈومیکنٹری یا آپ
امریکہ کے پرانے جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں ان کی کتابیں یا بکیں پڑھی ضرور ہوں گی، یا آپ نے یہ ان کے بیانات ضرور سنے ہوں گے کہ ہم خود ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہمارے مفاد ہو، یعنی آپس میں لڑا کر ہم اسلحہ فروخت کرتے ہیں، یعنی روس اور یوکرین کی جنگ تو آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اب ایران اور اسرائیل اور امریکہ کا مشترک حملہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ مجھے خیال آیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ ایران حملہ کر سکتا ہے، تو کیا عرب ممالک اسرائیل یا CIA کے چکر میں یا موساد کے چکر میں آ کر ایران کے ساتھ لڑیں گے یا نہیں، یا سعودی امریکہ کا پریشر برداشت کر لیں گے، یا اس جنگ میں کود کے اپنا دفاعی نظام اور سب کچھ ہاتھ سے دھو بیٹھیں گے۔ دیکھیے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسرائیل فلیپ آپریشن بیت المقدس یا مقدس جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ پر بھی کوئی ایسا اٹیک کر سکتا ہے جس سے ہو کہ ایران نے کیا، تاکہ مسلمانوں کے جو امت مسلمہ کے ہیں وہ جو ان کے عقیدہ ان کو بھڑکایا جائے اور اپنا مفاد حاصل کیا جائے۔ سب سے پہلے مسلمان ملکوں کو اور تمام امت مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسرائیل بہت حد تک گر سکتا ہے، یعنی انہوں نے فلسطین میں ہر وہ کام کیا جس سے معصوم بچوں پر قتل عام کیا، اور جو اس وقت امریکہ نے بھی جو معصوم بچوں کا قاتل کیا، اور امریکہ کے جو فوجی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس لیے اسرائیل کے پاس بہت سے آپشن اور موساد کے پاس موجود ہیں، وہ بیت المقدس پر یا مکہ منورہ پر یا کسی ایسی پاک جگہ پر یہاں مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا جا سکے۔ اسرائیل ایسی حرکت کر سکتا ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ فوری طور پر تحمل کو اور تحقیقات کریں اور اسرائیل کے جو غلط عزائم ہیں ان کو دیکھیں۔ میں عرب کی عوام اور عرب حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ہرگز اسرائیل کی اس چال میں اور اسرائیل کی نہ جو میں نے بات کی ہے یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، میں نے جو کہا ہے کہ ہمارے جو مسلمانوں کے ہیں جو عقیدت یا ان کی جو بیت المقدس ہیں ان پر حملہ، کیونکہ یہ امریکہ کے ایک سینئر صحافی نے ویلاگ کیا ہے اور اس میں یہ باتیں بتائی ہیں اور اس نے انکشاف کیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ ہونا ممکن بھی دکھائی دے سکتا ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی جنگ میں امریکہ کو بہت زیادہ متاثر ہوا، تو اس لیے امریکہ اور کچھ بھی اب عمان کے جو وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت اسرائیل کے ساتھ نارمل حالات نہیں کریں گے اور کسی صورت ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے۔ انہوں کی جو آئل کی جو بنانے والی جگہ تھی اس پر اسرائیل نے فلیپ آپریشن کر کے اٹیک کیا اور بہت سی آگ اٹھی ہے۔ اس MS نیوز کی ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ مجھے کامنٹ میں ضرور دیں۔ شکریہ۔